الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وأمرته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ذرهم في خوضهم يلعبون درود محمد وعلى محمد عزیزان گرامی ولایت الہیہ اور قرآن کے موضوع کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. امید ہے کہ موضوع کسی حد تک واضح ہو گیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ باتیں آپ حضرات کے ذہن میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوگا. امید یہی ہے. اور ولایت الہیہ کی حکومت کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے واضح ہوئے. اب یہ بات بھی اپنے ذہن میں نشر کر لیجیے کہ کہیں بھی آپ مجلس میں جائیں سب سے پہلا جو کام مجلس کا ہوتا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں سوالات کو بیدار کرنا ہوتا ہے کہ سوالات آپ کے ذہنوں میں جاگیں اور سوالات بیدار ہوں. اب کچھ نہ کچھ گفتگو ایسی ہو رہی ہوتی ہے ان ایام میں کہ انسان لوگ ہمارے جو ہے چاہنے والے اہل بیت کے، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے وہ ایسا نہیں کہ اہل بیت سے محبت نہ کرتا. یہ واضح مسئلہ ہے علماء اسلام کے درمیان. علماء شیعہ اور علماء تشدد کی بات نہیں کر رہا. علماء اسلام کے درمیان یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ محبت اہل بیت واجب ہے. تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں صاحب اہل سنت کیا یہ ہے اور اہل تشیع کیا یہ بالکل غلط ہے. خبردار کبھی اپنے ذہن میں بھی مت لائیے گا کہ اسلام میں محبت اہل بیت کے سلسلے میں دو آراء موجود ہیں. ایک رائے ہے صرف اور وہ ہے محبت اہل بیت واجب ہے. امام قرطبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ من سب فاطمہ فہو کافر. جو فاطمہ کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ استعمال کرے وہ کافر ہے. سیدہ ہمارے عالم نے کی تو اہل بیت کی محبت سب پر واجب ہے، اور جو دائرہ اسلام سے باہر ہے اہل بیت کی ذات کی تجلی انہیں اس انداز سے دکھائی دیتی ہے کہ وہ خود بخود اہل بیت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. واقعات بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں. اگر سنانا چاہوں تو یہاں پر وقت یقیناً لے لیا جائے گا، واقعات وقت لیں گے. اور یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے کہ بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے میری ثقافت میرا رہن سہن کسی بر صغیر کا ہے تو میں بر صغیر کی بات کروں گا کہ آسام کے مشرقی حصے سے لے کر اور تھرپاکر کے ریگستانوں تک اور کراچی کی ماڑی کی بندرگاہ تک دیکھا جائے تو یہ تقریباً ایک کی زبان بولتے ہیں. رہن سہن کا انداز فرق کرتا ہے لیکن بہرحال بر صغیر کہا جاتا ہے اسے اور تقریباً ثقافت ایک ہے. تو یہاں کے لوگوں کو کتنے ہی ایسے واقعات جو جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں چاہے ہندو چاہے اہل سنت حضرات ہوں چاہے شیعہ حضرات ہوں، امام حسین سے جو گھوڑا منسوب ہو گیا اسے ذوالجنہ کہا جاتا ہے. اور چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اپنے لیے وہ باعث برکت سمجھتا ہے کہ ذوالجنہ کسی طرح سے ٹہلتا ہوا اس کے کھیت میں آ جائے.
یہ آج اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ 1000 سال یا 500 سال پرانی بات نہیں ہے۔ جب ذوالجنہ گاؤں میں ٹہل رہا ہے تو جب گزرتا ہے تو ہندو اپنی بوریاں بہانے سے اس کے آگے رکھتے ہیں کہ کاش یہ ذوالجنہ ان کی دکان میں جو موجود ہے بوری میں چاول دال اناج، اس نے منہ مار لے، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی جھوٹ سمجھتا ہے بالکل سمجھے، نہ مجھے مکے والے صادق اور امین کہتے ہیں، نہ مجھ پر وحی آئی، میں آپ جیسا ایک معمولی سا انسان ہوں، بلکہ آپ تو مجھ سے بہتر ہے، جناب سیدہ کے مہمان ہیں، میں ایک معمولی سا ذاکر ہوں جو کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا ہے مولانا، اسے حق ہے یہ کہنے کا، کیونکہ مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری، میرے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن جو امتحان کرنا چاہتا ہے، آج اور کل امام بارگاہوں میں، امام باڑوں میں جناب قاسم کے نام کے پھل اٹھیں گے، جو مراد دل میں ہے وہ اٹھا کر کھائے، دیکھیں مراد پوری ہوتی ہے یا نہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنا ہو۔ اب یہ میں گھوڑا ڈھونڈنا میدان جا کر دیکھ لیں، اب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے پھل سیب کھانے میں، کوئی بھی پھل اٹھا کے کھا لے مدد کا، اور یہ نظم کرنے کے ساتھ میں جو ہوں میں یہ کام کروں گا۔ ایک بات تو دوسری بات وہ یہ کہ دیکھیے جب یہ ایام عزا آتے ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سید الشہداء کی ازداری میں آتے ہیں، وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میں نے عرض کیا نا فرقوں کی تفریق مت کیجیے غم سید الشہداء میں، کیونکہ حسین ابن علی فرقوں کی تقسیم کی زد میں نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ تعلق کا صرف ایک پیمانہ ہے، وہ ہے محبت۔ جس کا دل محبت سے آشنا ہے وہ حسین سے تعلق رکھے گا، فرقے مذہب کی کوئی قید ہی نہیں۔ اس انہوں نے کسی نے کتاب لکھ دی، سیدنا یزید کہہ دیا، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، ہمارے لوگ بفٹ جاتے، بفٹنے کی کیا بات ہے؟ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہا ہے بہت شوق سے لکھے، کل وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، پرسوں میں جل جلالہ لکھ دیں، ترسوں میں الرحمن الرحیم لکھ دیں، صاحب قلم اس کے ہاتھ میں جو لکھتا ہے وہ لکھتا ہے، آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا فرعون نے دعویٰ کر دیا خدائی کا تو کیا پروردگار کی سلطنت میں کوئی کمی آ گئی؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ لکھ رہا ہے اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لکھنے والے کی نظر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملاج اور پیمانہ یہ چیزیں ہیں۔ تو وہ پیمانہ بتلا رہا ہے اپنا کہ صاحب پیمانہ آپ کے پاس یہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ صاف سراغوں پر آپ اس سے کہیے کہ قلم چاہیے، میں آپ کو قلم بھی دوں گا اور آپ لکھیے 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ لکھیے، کیونکہ حسین ابن علی مظلوم ہے، کائنات کا مظلوم ترین شخص، اس کی جنگ بھی نہیں ہے کسی سے، اس نے دفاع کیا ہے ہمیشہ، ہماری کوئی جنگ نہیں۔ آپ کو جو لکھنا ہے لکھیے، قیامت میں آپ جواب دیں گے رسول خدا کو۔ اگر رسول خدا نے پوچھا کہ میرے بیٹے کے قاتل کو تم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، لیکن بہرحال اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ پیش میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو حسین کا غم بنانا ہے، سر جھکا کر گھر سے باہر آئیے، امام باڑے میں، امام بارگاہ میں، جس ہال میں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، یہاں کہیں اور مجلس کیجیے، فضائل سنیے، مسائل سنیے، اور دوبارہ واپس اپنے گھر سر کو جھکا کر چلے جائیے، استغفار صلوات امام حسین کے لیے پڑھتے ہوئے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، پیش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ تو اب یہاں پر سید الشہداء تک بات آ گئی، تو میں ایک بات کو پیش کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے کس طرح سے سید الشہداء سے رابطہ رکھا جائے۔ سید الشہداء کی شہادت کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اب وہ ظاہری چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو احادیث اور روایات میں آئی ہیں، جو احادیث ہمیں بتلاتی ہیں، جو رسول خدا کے مقام کو سمجھ سکتا ہے وہ سید الشہداء کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ جس حد تک آپ کو رسول خدا کی معرفت ہوگی، حسین ابن علی کی معرفت بھی اس حد تک ہوگی۔ جتنی کمی رسول خدا کی معرفت میں شناخت میں ہوگی، اتنی ہی کمی حسین ابن علی کی شناخت میں ہوگی، کیونکہ حدیث ہے نا، حسین ابن مانا من الحسین، متعدد بار آپ لوگ سن چکے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ تو یہ حسین ابن علی کا تعلق رسول خدا سے خاص تعلق ہے، اور اس کے بعد شہادت حسین ابن علی کی۔ اب یہ بھی بات دیکھیے، جو 2-4 باتیں ہیں، تقریر زیادہ دھیمی چلے گی کچھ لفظوں تک کے لیے، آپ اسے برداشت کیجیے، کیونکہ بہت سے سوالات جمع ہو گئے، مسلسل مانا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اگر کچھ نہیں ہوا، 1400 سال سے ہو رہا ہے، اب کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، تو آپ پریشان مت ہوا کیجیے اس باتوں کا، خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی ازداری بنائیے کہ مانا کس طرح سے حسین ابن قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہے، تو پھر کیسے شہید کہا گیا؟ صحیح نہیں آیا قرآن میں لفظ
کہ جو اللہ کے راستے مر جائے وہ شہید، اس طرح سے نہیں آیا. لیکن قرآن نے اس سے آگے کی بات کی. قرآن نے کہا ہے، آیت آپ سب کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آیت آپ سب جانتے ہیں، ترجمہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین سے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ خدا سے مانگیے، امام حسین سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ شرک ہے. امام حسین سے مت مانگیے، یہ شرک ہے. براہ راست امام حسین سے مت مانگیے، خدا سے مانگیے، خدا آپ کو دے گا. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے، سننے میں آتا ہے، لوگ بچے ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ مولانا دیکھیے اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اتنا کرتے ہیں ہم منبر سے کہ خدا کا ذکر پیچھے چلا جاتا ہے. خدا کے احکامات پر بات کیجیے. یقیناً کون کہتا ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق بات نہیں ہونی چاہیے؟ خدا نے جو چیز واجب کی اس پر گفتگو کیجیے، جو حرام ہے اس پر گفتگو کیجیے. تو ہم حسین بن علی کی محبت میں خدا سے دور ہو گئے. یہ کہنے والا شخص نہ تو احادیث پر اس کا مطالعہ ہے، نہ قرآن پر اس کی گرفت ہے، اور نہ یہ رسول خدا کے مزاج کو سمجھ پایا، نہ خدا کے مزاج کو سمجھ پایا. جب پروردگار اپنی ذات کو حبیب کا کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، پروردگار اپنی ذات جب ذکر آتا ہے حبیب کی ذات کا تو پروردگار اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر حبیب کی ذات کو آگے لاتا ہے. اور جب حبیب کے سامنے حسین بن علی کا ذکر آتا ہے تو حبیب اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر حسین کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کیا رسول خدا کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حسین کی محبت میرے صحابی کو بھی خدا کی محبت سے غافل نہ کر دے؟ خطبہ دے رہے ہیں پر مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اجلہ اصحاب بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا سے تعلیم قرآن حاصل کی ہے، تعلیم توحید حاصل کی ہے. واقعی آپ کے سامنے حسین بن علی آئے، کس طرح سے آئے یہ تو آپ نے سنا. آئے کس طرح سے آئے؟ جب نماز پڑھ رہے تھے تب بھی یہ واقعہ ہوا، منبر پر خطبہ دے رہے تھے تب بھی واقعہ ہوا. صفیں موجود ہیں. حسین بن علی صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، پھلانگتے ہوئے آئے. اتنے سارے صحابہ تھے، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیسا نوازا ہے، اسے ادب تہذیب تو سکھائیے. پر مسجد کا ادب اور آداب یہ ہے کہ جو آخر میں آئے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. ارے صاحب ہم اور آپ غیر معصوم آدمی ہیں، الف قدم لٹ نہیں آتا، انگوٹھا ٹیک، ہم سب کے سب رسول خدا کے سامنے. اگر کوئی مجلس کے آخر میں آئے اور آپ حضرات کے کندھوں پر سے جس لگاتا ہوا آئے، کسی کو دھکا دے، کسی کا چشمہ گرائے، کسی کے پیر کو کچلے، تو آپ کہیں حضور آپ کو تمیز نہیں، وہاں بیٹھ جائیے نا. یہ رسول کا نوازا صفوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، اصحاب کے کندھوں پر سے جس لگاتا ہوا آ رہا ہے. رسول تک اسے پہنچنا ہے. نہ رسول نے کہا کہ بیٹا حسین کیا کر رہے ہو، مسجد صحابہ بیٹھے وہیں بیٹھ جاؤ. نہ رسول کو یہ دکھانا سمجھ میں آیا، نہ صحابہ کو دکھانا سمجھ میں آیا. صحابہ بھی جانتے ہیں کون آ رہا ہے، رسول بھی جانتے ہیں کون آ رہا ہے. آئے اور اس کے بعد رسول نیچے اترے، گود میں اٹھایا. اچھا یہ صحابی بیٹھے تھے سارے، یہ حسین کو پہچانتے تھے یا نہیں پہچانتے تھے؟ اگر نہیں پہچانتے ہوتے میں جھڑک کے بٹھا دیں، بھائی صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں آپ، بیٹا کون ہو تم، کس کے بیٹے ہو؟ سب کو پتا ہے. مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد، اس زمانے کی مسجد بہت چھوٹا سا، سب کو پتا ہے کہ کون آ رہا ہے. آئے جانتے ہیں سب. رسول خدا نے اٹھایا اپنی آغوش میں، منبر پر لے کر بیٹھے. اور رسول خدا جو توحید سکھانا چاہتے ہیں، جو دین سکھانا چاہتے ہیں، جو خدا کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں، گود میں دیا حسین بن علی کو اور کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ سب پہچانتے ہیں، ابھی یہ آپ کے اصحاب کے کندھوں پر سے جس لگاتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آپ کا نواسا آیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. یہ سب پہچانتے تو ہے نا. شاید نگاہ رسالت میں، دربار رسالت سے آواز آئے، دیکھو یہ سب پہچانتے ہیں. اس حد تک کہ بچہ اپنے دادا کے پاس آنا چاہ رہا ہے، لیکن میں جو پہچاننا چاہتا ہوں منبر پر لے کر ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین کی ایک اور معرفت ہے. یہ وہ معرفت ہے کہ جس کے لیے ختمی مرتبہ اگر خطبے میں خطبہ دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ حکم الہی کے مطابق ہے، اس کا ایک ایک لفظ اذن الہی کے ساتھ ہے. اگر حسین کو آتا دیکھے تو منبر چھوڑ کے نیچے اتر آئے تو یاد رکھنا، تم اگر کبھی حسین کو تنہا دیکھو تو تم جہاں بھی ہو اپنے آپ کو حسین تک پہنچانا. اب یہ بات مت کیجئے کہ حسین کی جس نے مدد کی صحیح کیا غلط، صحیح کیا یا غلط کیا، یہ بحث مت کیجئے. یہ کہیے
جس نے حسین کو کربلا کے میدان میں تنہا دیکھ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز روزے کو چھوڑ کر جو کربلا پہنچ گیا اس نے سنت نبوی کی پیروی کی، اور جس نے نماز روزے کا بہانہ بنا کر کربلا تک اپنے آپ کو نہ پہنچایا اس نے سنت نبوی کو ٹھکرا دیا۔ ہادہ حسین فارفو ہو، پہچانو یہ حسین کون ہے، جب میری سنت پر عمل کرنے کا پیمانہ ہے۔ خبردار اگر حسین کبھی نظر آئے تمہیں بلائے تو نہ نماز کو کوئی وقت دینا، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ عمرے کو۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم اس کی ذات میں ہے، خدا میری ذات میں ہے، میرا تعلق اس سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ انا منہ و انہ منی، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ یہ جہاں جس وقت کھڑے ہو کر پکارے سمجھ لینا کہ حسین نہیں ہے، یہ رسول خدا پکار رہے ہیں۔ دیکھیے یہ حسین ابن علی، اچھا خدا کی رحمت تک ہوئے یا نہیں ہوئے، اب اس پر بھی بحث، اب ہر جگہ بحث ہے، تو بھائی میں اس لیے اپنے یہاں پر نہیں کہا بحث میں اٹھاتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں، اب کتنی باتیں ہیں جس کا آدمی ذکر کرے۔ حسین ابن علی تک ہوئے خدا کی رحمت، خدا کہہ رہا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون ہے اور حیات پا رہے ہیں، ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے اس سے، یہ زندہ بھی ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی دو آیتیں نہایت مشہور و معروف آیتیں، شاید کچھ ہی آیتیں ہوں جو اتنی معروف اور مشہور ہو، اس میں سے دو آیتیں، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ بس اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ حسین خدا کے راستے میں قتل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ حسین خدا کے راستے میں قتل نہیں ہوئے تو برائے مہربانی جا کر دوبارہ کلمہ پڑھ لیجیے گا، کیونکہ رسول خدا کا فیصلہ ہے۔ علماء اسلام نے لکھا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، جس کی موت خدا کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ جنت کے جوانوں کا سردار کیسے بن سکتا ہے؟ یہ جنت کے جوانوں کا سردار کہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی ایک ایک سانس، حسین کا ایک ایک نفس، حسین کا ایک ایک زندگی کا لمحہ پروردگار کے حکم کے مطابق ہے۔ یہ زندگی میں جس حال میں، جس حالت میں، جس مقام پر ہو، یہ بستر پر ہے تب بھی پروردگار کے حکم کے مطابق، یہ مصلی پر ہے تب بھی پروردگار کے حکم کے مطابق، کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کی موت خدا کے حکم کے مطابق ہوئی۔ اگر خدا کے حکم کے مطابق ہوئی اس کا مطلب ہے کہ حسین زندہ بھی ہے، اپنی پروردگار کی بارگاہ سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لا تشعرون، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی زندگی کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رزق کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کروں کہ بھائی میرے، اگر میں کربلا جاؤں حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں مولا حسین آپ پروردگار کے حکم کے مطابق زندہ بھی ہیں، تو کیا میں نے غلط کہا؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اگر میں کہوں کہ مولا حسین خدا کی بارگاہ سے آپ کو رزق عطا ہو رہا ہے تو کیا میں نے غلط کہا؟ یہ قرآن پکار رہا ہے، یہ رسول خدا پکار رہے ہیں کہ دیکھو حسین زندہ بھی ہے، حسین کو رزق مل بھی رہا ہے۔ بس میرے عزیزوں، اگر میں حسین کے پاس جا کر حسین سے یہ کہوں کہ یبن رسول اللہ، اے حسین ابن علی مجھے آپ سے کچھ چیز چاہیے، تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ میں حسین سے حسین کا وہ رزق مانگ رہا ہوں جو خدا نے حسین کو دیا۔ بھائی وہ رزق حسین کی ملکیت ہے، حسین زندہ بھی ہے، رزق ملکیت میں بھی ہے۔ اب اگر کوئی آ کر آپ سے آپ کی ملکیت کی کوئی چیز مانگے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ میں آپ سے آ کر کہتا ہوں حضور اپنا موبائل دے دیجیے، گھڑی دے دیجیے، آپ کہیں گے شرک کر رہے ہیں، آپ دنیا کہیں گے شرک کر رہے ہیں۔ میں کہوں حضور ان کی گھڑی کی اجازت سے لوں گا نا، میں ان سے ان کا چشمہ چاہیے، گھڑی چاہیے، قلم چاہیے، موٹر سائیکل کار، جو دنیا میں چیزیں استعمال کی ہوتی ہے وہ مجھے ان سے چاہیے، ان کی ملکیت ہے۔ یہ جتنے میری گھڑی آپ 1 گھنٹے کے لیے رکھیے، 2 گھنٹے کے لیے، ارے مولانا آپ رکھ لیجیے، دوبارہ آئیں گے آپ 10 دفعہ مانگنے کے لیے، جان چھوڑیے، اس گھڑی کو رکھ لیجیے، پیچھا چھوڑیے ہمارا۔ آپ یہی کہیں گے اس پر دنیا میں کوئی آدمی آپ کی مذمت نہیں کر سکتا۔ رزق آپ کو خدا نے دیا، آپ کی ملکیت میں تھا، آپ زندہ اور موجود، میں نے آپ سے رزق مانگا، لے لیا۔ بھائی اب اگر تمہیں حسین کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے تو یہ تمہارا نفس ہے نا، حسین کا کیا قصور ہے؟ اگر میں حسین کی قبر پر جا کر کہوں کہ مولا حسین خدا نے جیسی اولاد آپ کو دی ویسے ہی نیک اولاد مجھے دے دیجئے،
مولا جس طرح سے خدا نے آپ کو رزق دیا حلال ویسا رزق مجھے دے دیجیے. مولا حسین جیسی خدا نے آپ کی عبادتوں کو قبول کیا ویسے ہی دعا کیجیے میری عبادتیں قبول ہو. مولا جیسے آپ کی زندگی گزری خدا کے حکم کے سائے میں مجھے بھی ویسی زندگی عطا کر دیجیے. بھائی نیک اولاد نیک زندگی عمل صالح تقوی زہد عبادت عرفان معرفت یہ حسین کا وہ رزق ہے جو خدا دے رہا ہے. حسین لے رہے ہیں. اب حسین ہم کو دیں گے کیسے؟ بھائی اگر حسین مردہ ہو چکے ہوتے نصیحت منسیہ ہو چکے ہوتے حسین سے اختیار سلب ہو چکا ہوتا تو ہم حسین سے نہ مانگتے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے. ارے جو زندہ ہے کیا وہ اپنی ملکیت تم کو نہیں دے سکتا؟ درود بھیجیں خوب بتا بھائی کربلا جا کر تو ٹھیک ہے یہ خالد طہر میں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر میں نماز کے بعد حسین سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا کہ میں حسین کو خدا سے جدا کر کے دیکھ سکتا. مشکل یہ ہے میری وہ خدا جو یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشُّهَدَاءَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. شہداء کو اللہ نے ان کو اجر بھی دیا ہے اور نور بھی دیا ہے. وہ اللہ جس نے شہداء کو ان کا نور دیا ہے مسلسل شہداء اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. مسلسل انہیں رزق عطا کر رہا ہے چاہے کراچی ہو چاہے کربلا ہو. حسین کا خدا ہر جگہ ہے. حسین کا رزق میں ہر جگہ سے مل سکتا ہے. بھائی اس کی حیات کا آپ کو شعور نہیں ہے تو یہ کیسے شرک ہو گیا کہ آپ حسین سے براہ راست جا کر مانگے چاہے آپ واسطہ دے کر مانگے خدا کا یا حسین سے براہ راست مانگے کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی قرآن ایک عجیب انداز سے ولایت کے تسلسل کو آگے بڑھا رہا ہے. جو میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ حدید کی کہ جس میں علم لکم معکم یاد ہے آپ سب کو کہ یہ اہل جنت کہیں گے اہل جنت سے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اسی آیت کا تسلسل اس سے پہلے کی آیات ہے کہ اب یہاں سے سوال کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان عمل کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے. جب عمل صالح کرتا ہے تو پروردگار اس کے عمل کو کس انداز سے اس کو دکھاتا ہے اس کا اجر دیتا ہے. قرآن نے کہا مشہور معروف آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جو ذرہ برابر میں نیکی کرے گا ہم اسے اس کا اجر دیں گے. دقیق اور صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا رتی برابر عمل خیر کرے گا وہ اسی عمل کو دیکھے گا. یعنی عمل یہاں پر آپ کا نماز ہوگی روزہ ہوگا خمس ہوگا تقوی ہوگا زیارت ہوگی نذر نیاز صدقہ خیرات ہوگی وہاں پر آپ اسی عمل کی برزخی صورت دیکھیں گے. الذین یأکلون فی بطونہم اموال الیتیم ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ظلم کے ساتھ اپنے یتیم کا مال کھا رہے ہیں غصب کر کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اتنے سارے لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ہمیں تو کسی کے پیٹ میں آگ جاتی ہوئی نہیں دکھی. یہاں نہیں دکھ رہی وہاں ہی آگ بن جائے گی. ایک دفعہ مولا کائنات کو بہت شدید اشتکا آئی کو ہوں روایت کے الفاظ ہیں آنکھوں میں شدید درد اٹھا. رسول خدا کو پتہ لگا فعادہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ عیادت کے دیا ہے. دیکھا فیدن ہوا یصیح مولا کائنات کی کر رہنے کی آواز آ رہی ہے. درد اتنا شدید رسول خدا اب رسول خدا کا تعلق مولا کائنات کے ساتھ بالکل دوسرا ہے. ہم اور آپ اس طرح سے گفتگو کیا کریں رسول خدا کے ساتھ کیا مولا کائنات کے ساتھ. مولا کائنات رسول خدا کی گفتگو ذرا الگ انداز سے ہوتی ہے. اب ان کے رتبے ان کا درجہ ہے جس طرح سے بھی گفتگو کرے. مولا کائنات آئے اور آ کے کہا یا علی اجزعا ام وجعا. علی درد بھی ہو رہا ہے یا صرف تمہارا صبر ختم ہو گیا یا تم توقع کر رہے ہو. اب مولا کائنات کے بھائی بڑے بھائی بھی ہیں
رسول خدا گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک حدیث کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں گفتگو کی. رسول خدا نے مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ ما وجعت قط اشد منه ما وجعت وجع اشد منه قط. یا رسول اللہ آج تک زندگی میں مجھے ایسا درد نہیں ہوا, میرے آج تک مجھے ایسا درد نہیں ہوا. اب دیکھیے رسول خدا ہے علی بن ابی طالب بھی جانتے کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی دعا میں دخل دیجیے جو آپ نے خانہ کعبہ میں جب آئے تھے مجھے اپنی زبان چسائی تھی اپنی آنکھوں میں لگاؤں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ارادہ الہی کے مطابق چلتی ہیں. ولایت کو ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. کیا مولا کائنات نہیں جانتے کہ رسول خدا میں نے دعا کرے, دعا میں ذہن لگا, ارے علی خود اپنے دعا میں ذہن لگا لے, لیکن خدا کا ارادہ واقعی محیر نقول ہے. یہ بات کہ پوری طاقتیں آپ کے پاس ہیں لیکن خدا نے آپ کو اپنا ارادہ سونپا ہوا ہے, لیکن آپ اس کی طرف دیکھیں پروردگار جو تجھے پسند سب کو کروں گا. تو یہ ہم جیسے آپ جیسے عام آدمی کی قبض سے بات رسول خدا نے کہا یا اذا نزل ملك الموت لقبض روح الكافر نزل معه سقوط من النار. علی جب ملک الموت کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ شکنجے ہوتے ہیں آتش کے آگ کے. جب کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس شکنجے ہوتے ہیں آگ کے, سقوط من النار, اور اس کے بعد فنزعوا روحه به, تو وہ ان شکنجوں کے ذریعے کافر کی روح کو قبض کرتا ہے. یصیح بہ جہنم, کہ جہنم کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کافر. جیسے کہ مولا کائنات نے جملہ سنا فاستوى جالسا, علی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ اعد علی حدیث فقط انسانی وجع. یا رسول اللہ یہ حدیث دوبارہ سنائیے, اپنا درد بھول گیا. دیکھیے ابھی مولا کائنات پھر میں عرض کر رہا ہوں, یہ مولا کائنات اور رسول کی گفتگو ہے, ہماری آپ کی جگہ نہیں ہے یہاں پر کہیں. اعد علی حدیثا, دوبارہ حدیث بتائیے. لقد انسان مجھے میں بھول گیا, اپنا درد میرا ختم ہو گیا. رسول خدا نے حدیث بتائی, مولا کائنات نے سوال کیا ہر کسی کو دار کبھی امت, یا رسول اللہ یہ جو درد ہے کیا یہ آپ کی امت کے بھی کسی شخص کو ملے گا؟ دیکھیے سوال, دیکھیے فوراً اپنی امت کی فکر, فوراً اپنے بھائی رسول خدا کے کلمہ پڑھنے والوں کی فکر. یا رسول اللہ یہ بتائیے حج یصیبہ ذالک احد من امتی, آپ کی امت میں کسی کو یہ درد پہنچے گا اسی طرح سے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے کافر کی بات بتائی, اب ذرا اپنی امت کی بات بتائیے. رسول خدا نے کہا کہ ہاں. کہا کس کو؟ کہا شاہد زور وہ آکل مال یتیم, وہ شخص جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھائے گا اور وہ جو جھوٹی گواہی دے گا, جو اس کو یہ سزا ملے گی. تو دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ جب کافر بڑھتا ہے تو ہمیں کوئی آگ کے شکنجے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ. اور سوال پڑھیے تیسری چیز بھی بھول گیا بتانا, ضرور بڑی بہت زیادہ. حاکم جائر, وہ حاکم جو ظلم کرتا ہوگا اپنی رعایا پر. آکل مال یتیم ظلم و شاہد زور, جو جھوٹی گواہی دے گا کسی کے خلاف جا کر یا کسی کی موافقت میں, اس کو یہ عذاب ملے گا. اور وہ شخص جس نے یتیم کا مال کھایا ہوگا. تیسرا شخص وہ کہ جو ظالم ہوگا, حاکم جائر ہوگا. اتنے حاکم جائر دنیا سے گئے, آپ نے دیکھا کبھی کسی کے ساتھ آگ کا شکنجہ اترا نہیں اترا, یہ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کی حقیقت یہ ہے. تو اچھے عمل کی بھی حقیقت ہے اور نیک عمل کی بھی حقیقت ہے. نماز قبر میں آپ کو ایک بہت اچھے دوست کی طرح ملے گی, ایک نورانی دوست کی طرح ملے گی جو قبر میں آپ کی وحشت کو کم کرے گا. تو بہرحال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو رتی برابر ذرہ برابر عمل خیر کرے گا اس کو بھی وہی عمل خیر دکھایا جائے گا, اور جو رتی برابر عمل بد کرے گا, شر کرے گا, اس کو بھی وہی عمل دکھایا جائے گا. اب سوال یہ کہ مومنین و مومنات کا عمل کیا ہوگا؟
قیامت کے بارے میں پروردگار نے بڑے خوبصورت انداز سے سورہ حدید کی یہی آیت جو میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں پڑھی تھی. پروردگار عالم فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. سورہ حدید کی آیت ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات. ابھی اے لوگوں تم دیکھو گے اس دن مومنین و مومنات کو. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, مومنین اور مومنات کو تم دیکھو گے کس دن؟ قیامت کے دن. کہ کیا ہوگا؟ یسعی نورهم بین ایدیہم وبین ایمانہم, کہ جب ان مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے آگے بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ پر چل رہا ہوگا. یہ مومنین اور مومنات کا نور قیامت میں یسعی نورهم بین ایدیہم, سورہ حدید, ان کا نور قیامت میں ان سے آگے آگے چل رہا ہوگا, ان کے دائیں چل رہا ہوگا. بشراکم اليوم, اے ایمان لانے والوں اور اے ایمان لانے والیوں, اے مردوں اور عورتوں بھی جو ایمان لائے, بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک هو الفوز العظیم. دیکھو آج کے دن خوشخبری تمہیں یہ دی گئی ہے کہ جنات ایسے باغ ہیں کہ تجری من تحتها الانہار, کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, دریا بہ رہے ہیں. ذلک هو الفوز العظیم, یہ وہ بہترین کامیابی ہے کہ جو تمہیں عطا کی گئی. تم نے دنیا میں یہ کام کیا کہ ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا اور اس کے بعد تمہارا نور تمہیں عطا کیا گیا. یعنی ان سے پہلے ان کا نور آگے آگے چل رہا ہوگا. توجہ ہے اس کا گرامی؟ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے مطابق دو حقیقتیں ہیں مومنین و مومنات کی, ان کے عمل صالح کی, ان کے نیک عمل کی, آپ کی نمازوں کی, آپ کے روزے, صدقات, خیرات, زکات, عطیات, مدد کرنا کسی برادر دینی کی, کوئی بھی نیک عمل آپ نے کیا, اس کی دو حقیقتیں ہیں, اس کے دو مرحلے ہیں. ایک تو یہاں پر ظاہری عمل, آپ نے نماز شب پڑھی, نماز تہجد پڑھی, آپ نے صدقہ دیا, اپنی جیب سے پیسہ نکالا, کسی کو خدا کی نیت کر کے قربت اللہ صدقہ دیا. اس دنیا میں ہاتھ کی حرکت ہے, وہاں پر نور ہے. یہاں پر اٹھک بیٹھک ہے نماز کی, وہاں پر نور ہے. یہاں صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوک اور پیاس کی شدت اس کا برداشت کرنا ہے, وہاں پر نور ہے. یہاں پر یتیم کی مدد کرنا ہے, وہاں پر نور ہے. یہاں پر مختلف بھانت بھانت کے انگنت مختلف افعال ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں, وہاں پر سب کی حقیقت نور ہے. نور کے علاوہ اور کچھ نہیں. بیرنگی افعال ہے, یک رنگیت نورانیت ہے. یہاں نور آپ کے مختلف نام مختلف ہیں, وہاں پر صرف نور ہے. یہ مومنین اور مومنات ہیں. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ دیکھو تمہیں آج یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہیں ایسے باغ دیے گئے, جنات دی گئی کہ جن کے پیچھے جنت کی نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ وہ عظیم ترین سب سے بڑی کامیابی ہے, اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں. لیکن یہی آگے چل کر اگلی آیت میں یہ فرمایا پروردگار نے کہ دیکھو یوم یقول المنافقون والمنافقات, منافقین اور منافقات, یاد ہے آپ کو آیت کہ جب یہ لوگ اہل جنت کو آواز دے کہ ینادونہم الم نکن معکم, یہ لوگ جنت والے آواز دے کہ جہنم والے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو پروردگار نے اب آگے چل کر بتا دیا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس کا مطلب کیا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے بھی, نماز بھی پڑھے, لیکن دل میں کفر کو چھپا کر رکھے. وہ جو اپنے کفر کا اظہار کر دے, سامنے جنگ بدر اور احد میں آ جائے, وہ تو کافر ہوا. یوم یقول المنافقون والمنافقات, قیامت کا دن وہ ہوگا کہ منافقین اور منافقات یہ کہیں کہ وہاں یہ پچھوایا سوال پچھلی آیت میں کہ الم نکن معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ساتھ ہونا دلیل ہے اس بات کی یہاں پر, اور وہاں جدائی دلیل اس بات کی ہے کہ یہ کافر نہیں تھے, منافق تھے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, کیا کہیں گے منافقین و منافقات؟ انظرونا نقتبس من نورکم, ان سے یہ کہا جائے گا جب یہ منافقین و منافقات یہ کہیں گے کہ دیکھو انظرونا نقتبس من نورکم, ہم جہنم میں ہیں, ہم اندھیروں میں ہیں, ہم ظلمتوں میں ہیں, ہم عذاب میں ہیں, ہماری طرف دیکھو, ہم تمہارے دیکھنے سے اپنے نور کا اقتباس کریں گے. آیت کا حق ادا ہونا چاہیے, حق ادا نہیں ہو سکا آیت کا. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. عجیب آیت ہے بخدا, یعنی رسول خدا پر جو قرآن اترا, ایک سلوات بھیجیے رسول خدا کی بات کرو بلند آواز سے.
جب میں بھی مطالعہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو کیفیت مجھ پر تاری ہوئی وہ کیفیت آپ پر منتقل کروں آپ تک، اور پتہ نہیں کامیاب ہو پاتا نہیں باہر جملے سنی آتی جو میں یقول المنافقون والمنافقات انظروا نقتبس من نورکم قیل التمسوا وراءکم نورا ارجعوا، یہ کہنے کہ منافقین و منافقات مومنین و مومنات سے کہ ہماری طرف دیکھو، ہم جو تم دیکھو گے نا اس نظر سے ہی ہم کچھ نور لے لیں۔ عمل کی بات نہیں ہے، یہ لوگ کس ولایت کی منزل پر ہیں کہ یہ جس کی طرف دیکھیں وہاں نور منتقل ہو جائے۔ قرآن کے الفاظ میں گھر کی چھبی کی کتاب نہیں ہے، انظروا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، تم یہ جو دیکھو گے نا تو تمہاری نگاہ کی طاقت یہ ہے کہ ہم تک نور منتقل ہوگا، اور جب نور منتقل ہوگا تو اس نور کی شدت اتنی ہے کہ یہ جہنم کی غلاظتوں کو چیر کر منافقین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ارے بھائی بتاؤ یہ کس کی ولایت ہے کہ جس کی نگاہوں کے نور کے آگے جہنم کے اندھیرے بند پڑ جائیں گے؟ کہ انظروا نقتبس من نورکم، کہا جائے گا دیکھو تو ہماری طرف، دیکھو تو ذرا تو دیکھو، ذرا نور اٹھنے اس غلاظت سے باہر آ جائے۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دوبارہ لوٹ کر جاؤ وہیں سے نور لے کر آؤ۔ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ جو شخص نور لے کر جائے گا وہ یہیں سے نور لے کر جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو توحید سے دنیا تک لے کر آیا، خلقت سے خالق کی طرف، خالق سے مخلوق، مخلوق سے خالق، اب یہ قیامت کا منظر ہے۔ قیامت میں کہا جا رہا ہے ارجعوا فالتمسوا من ورائکم نورا، دوبارہ لوٹ کر دنیا میں جاؤ وہیں سے نور لے کر آؤ۔ تو اب یہ آیت نے جو بات کی تو مجھے دوبارہ دنیا کی طرف آنے دیجیے، دوبارہ دنیا کی طرف آنے دیجیے، میں کیا کروں؟ قیل ارجعوا فالتمسوا من ورائکم نورا۔ بہت مہربانی والی حضرت بہت توجہ کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب جتنا وقت میں نے لگایا ہے، اور میں نے کیا لگایا، قرآن خدا نے نازل کیا، اہل بیت نے حدیثوں کو پہنچا دیا، کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھ دی، چھاپنے والے نے چھاپ دی، اب وہ تیار ہے دسترخوان، میری کیا ضرورت ہے؟ تو یقیناً یہ آپ حضرات کی دعائیں عزاداروں کی، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات آیت کہنی چاہ رہا ہے، آیت کیا بات کہنی چاہ رہی ہے۔ اور یقین جب بھی میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے اور دعا ہوئی ہے، اس کے بعد استدلال کو بنانا اور استدلال کی تعمیر بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر علمی خشک اور علمی نقطوں کے ذریعے بات کی جائے تو بات شاید منتقل نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بات انداز سے سیدھے سادے انداز سے کی جائے کہ بہت جلد ذہنوں میں چلی جائے، اور پھر ہمارے رات کے لیے جب ہماری آنکھ بند ہو رہی ہو، قبر کی پہلی رات، قیامت کو صراط میزان، سب جگہ پر یہ باتیں ہمارے کام ہے انشاءاللہ بحق خمسہ آلہ درود بھیجو۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ان کی حیثیت یہ ہے انظروا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو ہم تمہارے دور سے کچھ نور اچک لیں۔ کہا جائے گا فالتمسوا من ورائکم نورا، جاؤ دنیا میں دنیا سے لے کے آؤ نور اپنا، اب دوبارہ دنیا کی طرف آ جائیے۔ کیا آیت پڑھی تھی میں نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا نے کہا میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد کسی چوتھے کی اطاعت کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو بھی نور لے کے جائے گا وہ اسی دنیا سے لے کر جائے گا، عمل صالح بھی اسی دنیا سے لے کر جائے گا، عمل غیر صالح بھی دنیا سے یہی لے کر جائے گا، عمل شر بھی یہیں سے لے کر جائے گا، عمل خیر بھی یہیں سے لے کر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اولی الامر ہے نا، یہ جو اولی الامر ہے نا، اگر اس کے علاوہ کسی کی اطاعت میں وہ نور چھپا ہوتا تو خدا اس کی اطاعت کا حکم دیتا۔ خدا نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار جو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہ کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ سورہ نور آیت نور، سورہ نور کے اندر یہ آیت موجود ہے، کئی دفعہ آپ حضرات سن چکے ہیں، یاد بھی ہوگی
وہ پروردگار جو اپنے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو کائنات کا نور ہے، اگر وہ نہ ہو کائنات ختم ہو جائے گی۔ وہ رسول کی اطاعت کا حکم دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رسول کی اطاعت کا حکم دے اور رسول کی ذات میں نور نہ ہو۔ نور ہوگا تو ایسا ہوگا کہ سراج المنیر بن کر یہ رسول آئے گا، اب رسول کے بعد جس کی اطاعت کا حکم دے گا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ اول نمبر ایسا ہے کہ کبھی اچھائی کا حکم دے سکتا ہے، کبھی برائی کا حکم دے سکتا ہے، تو یہ نورانیت کا پیکر نہیں ہوگا۔ اول نمبر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو حکم بھی دے اس میں سوائے نور کے اور کچھ نہ ہو، ورنہ خدا کی ولایت باطل ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کو نور کہاں ڈھونڈنا ہے؟ جا کر ڈھونڈیے مسجد نبوی سے متصل وہ گھر، وہی گھر تھا جس کا دروازہ کھلا رکھا کہ فاطمہ کو زہرا کا لقب کیوں ملا؟ کہا اس لیے کہ جب محراب عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی نا تو ایک نور فاطمہ کی محراب سے آسمان تک جاتا تھا، فرشتے اسے دیکھ کر پوچھتے تھے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ ارے میرے بھائی، جس کی 2 رکعت نماز کا نور ایسا ہو کہ فرشتے ٹکرا جائیں، جس کی 2 رکعت نماز کا نور ایسا ہو کہ فرشتے ٹکرا جائیں، جب وہ شہزادی قیامت میں اپنے نور کی حقیقت کے ساتھ میدان قیامت میں آئے گی، پورے صراط پر سے گزرے گی، جنت میں آئے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں فکر ساتھ ساتھ آ گئے تو سنیے کہ رسول خدا نے کیا کہا ہے۔ یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین میں ہے۔ یہ مستدرک علی الصحیحین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین کا مطلب یہ ہے، المستدرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب، وہ حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق صحیح تھی لیکن وہ اپنی کتاب میں کسی وجہ کی بنا پر نہیں لا سکے، ان کو نہیں ملی، بعد کے آنے والے علماء نے ان حدیثوں کو جمع کیا، اس کو کہنا المستدرک علی الصحیحین۔ جیسے المستدرک علی نہج البلاغہ، المستدرک علی المسائل، مختلف کتابیں جب مصنف لکھ کر چلے گئے، مصنف کے نظریات کے مطابق ان حدیثوں کو مصنف کو چاہیے تھا کہ اپنی کتاب میں لکھتا، مصنف کسی وجوہات کی بنا پر نہیں لکھ پایا، بعد کے آنے والوں نے ایک الگ باقاعدہ جدا کتاب لکھی، اس کا نام المستدرک، اور اسی کتاب کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیح میں یہ حدیث ہے کہ ابعث علی البراق، رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر محشور کیا جائے گا قیامت میں، وہ خود وہاں اقصا طرف ہے، اس کا قدم ایسا ہوگا کہ وہ پورے قیامت کے میدان کو اپنی ذات میں سمیٹ لے گا اور پورا کا پورا میدان قیامت براق جو میری سواری ہوگی اس کی زد میں ہوگا۔ وہ فاطمہ تو تبعث امامی، فاطمہ مجھ سے پہلے آگے آگے چل رہی ہوگی۔ ایک حدیث یہ سنیے آپ نے، دوسری حدیث سنیے کہ یہ بات بھی حدیث نقل کی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے، یعنی علماء اسلام نے، محدثین اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اول شخص یدخل الجنہ، کہ سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا براق پر، فاطمہ ان سے آگے آگے، رسول خدا بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، علماء نے لکھا کہ مجھ سے پہلے فاطمہ جنت میں داخل ہوگی، تو میرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ رسول خدا سے پہلے جنت میں کیسے چلی جائیں گی؟ بھائی سوال کا جواب دیجئے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے نماز روزہ کیا، آپ کا نماز روزہ آپ کو وہاں دکھے گا، فاطمہ نام ہے عمل رسول خدا کا، فاطمہ نام ہے زہد رسول خدا کا، عصمت رسول خدا کا، معراج رسول خدا کا، عبادت رسول خدا کا، تقوی رسول خدا کا، قناعت رسول خدا کا۔ رسول خدا کی ہر صفت کی تجلی فاطمہ کی ذات ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا، یوم یقوم المؤمنین والمؤمنات تسعى نورهم بین ایدیہم، مومنین اور مومنات کا نور ان سے آگے آگے چلے گا۔ تو ذرا مجھے بتائیے کہ رسول قیامت میں کوئی نور رکھے گا یا نہیں؟ سوال کا جواب دیجئے مجھے کہ بھائی رسول خدا کا نور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم اور آپ جیسے لوگ 2 رکعت 4 رکعت اور یہ 2 رکعت کے مولوی حضرات یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، ہم لوگ نمازیں پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی خراب اور کتنی صحیح کچھ نہیں پتا، کچھ نہ کچھ نور ملے گا۔ ارے میرے بھائی رسول خدا نے 40 سال کی زندگی گزار دی، اور وہ بھی ایسی گزاری
داؤد یا نبی مثل ما اوذیت، جیسے مجھے اذیت ہوئی ہے خدا کے راستے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، تو یہ رسول خدا کا درود کیسے لکھے گا؟ تو کوئی شخص پریشان نہ ہو کہ بیٹی تو پیغمبر نہیں تھی، ختمی مرتبت نہیں تھی، نبی صاحب شریعت صاحب کتاب مقام عظمت ہے، اولاد تو رسول خدا تھے، یہ رسول خدا سے پہلے فاطمہ کیسے چلی گئی؟ بھائی پروردگار بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم محمد کی روح کی تجلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خود محمد کا کیا مقابلہ کرو گے؟ فاطمہ تو تم بات ہماری فاطمہ کا درود مجھ سے پہلے پہلے آگے جاؤ. کیوں جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پریاس کیا نا میں نے بہور فاطمہ فاتح کر کے کس کی ماں دنیا سے چلی گئی، کس کی ماں کو موت آ گئی فاتح کر کے رسول اللہ کے ساتھ. کروڑ پتی مالدار برکت ترین خاتون بی بی خدیجہ اسلام کی خاطر دنیا سے گئی. فاطمہ نے ماں کا سایہ سب چوٹتے ہوئے دیکھا، برداشت کیا 4 سال کی عمر میں ماں سے دوری کو، رسول خدا پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے. جب حسن اور حسین پیدا ہوئے جبرائیل نے آ کر بتایا کہ فاطمہ حسن کے ساتھ یہ ہوگا، حسین کے ساتھ یہ ہوگا. رسول خدا کے پاس گئی، کہا بابا میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا، کہا کہ ہاں، کہا دعا فرمائیے، کہا پروردگار نے مجھ سے کہا میں نے چاہا کہ دعا کروں. پروردگار نے کہا دیکھو محمد جو درجات ہیں، جو چیزیں حسین کو عطا کریں گے، جو حسن کو عطا کریں گے، اب یہ میرے الفاظ ہیں، وہ بغیر شہادت نہیں مل سکتے. باپ نے بیٹی کو بتایا، وہ بیٹی جس کی آغوش میں بھی تازہ مولود بچہ ہے، اس کی تسلیم و رضا کا مقام دیکھیے کہ پھر باپ سے پلٹ کر نہیں کہ بابا جان دعا کروائیے. گلے کٹے کس کے بچوں کے؟ فاطمہ کے بچوں کے. مال لٹا فاطمہ کی ماں کا، تلوار چلی فاطمہ کے شوہر کی، در بدر کی ٹھوکریں گئی فاطمہ کی بیٹیوں نے. اب مجھے بتائیے کہ اگر قیامت میں رسول خدا سے پہلے فاطمہ اگر جنت میں نہ جائے تو کیا خدا کی عدالت پہ حرف نہیں آئے گا؟ دیکھیے جو کربلا حسین نے بنائی بڑے عجیب انداز سے بنائی. کربلا کی جنگ واقعی بالکل مختلف جنگ ہے. مختلف الفاظ ہیں کہ جب حسین بن علی بنی ہاشم کی قربانی شروع ہوئی، سب سے پہلے علی اکبر کو آپ جانتے ہیں. اس کے بعد مولا نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آواز دے کر پکارا. قاسم اور قاسم کے ایک اور بھائی خیمے کے اندر تھے. لبیک لبیک یا عم لبیک کہتے ہوئے آئے. جناب حسین بن علی سے جنگ کی اجازت مانگی اور پھر میدان کی طرف چلنا شروع کیا. حسین نے ایک جملہ کہا، اتمشی بجرجلک الی الموت، بیٹا قاسم خود اپنے پیروں سے چل کر موت کی جانب جا رہے ہو؟ قاسم نے پلٹ کر عجیب جواب دیا. یہ جواب بتاتا ہے کہ حسن بن علی کے خون کی طاقت کیا ہے. یہ جواب بتاتا ہے فاطمہ کا پوتا ہے. کہا یا عم، چچا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی بنفسک الوقا وجسمی بجسمک الفدا، میری روح آپ کی روح پر قربان، میرا جسم آپ کے جسم پر قربان. راوی کہتا ہے فخرج من الخیام غلام لم یبلغ البلوغ ووجهه كأنه شقة قمر. راوی کہتا ہے میں نے خیمے سے دیکھا کہ ایک بچہ نکلا تھا جس کی ابھی مسجد بھی پوری طرح سے بھیگی نہیں تھی. كأنه شقة قمر. جب یہ بچہ خیمے سے باہر آیا تو لگ رہا تھا کہ چمن کا ٹکڑا ہے خوبصورت سے. جب باہر آیا تو سید نے آگے کی جانب بھیجا. افضل مکرم کے الفاظ ہیں کہ قاسم اپنے گھوڑے کی طرف جا رہے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی جانب جو ہے فقطع شسع ونعلہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو سید مکرم کے الفاظ یہ کہ ابھی حسین بن علی سے پہلے قاسم جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا چاہتے تھے. فاطمہ کا بیٹا راکب گوش رسول دوڑتا ہوا آیا اور قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا حسین یہ قاسم نا جس کے بارے میں برداشت نہیں ہو سکا کہ اپنے جوتے کا تسمہ باندھے، ابھی تھوڑی دیر بعد مقتل میں اس کی لاش پامال ہوگی. مولا اس وقت صبر کیسے کریں گے؟ بس ایک دفعہ قاسم میدان کی جانب گئے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایک دفعہ حضرت شامی نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک کے بعد ایک کر کے بھیجا. قاسم نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت شامی کو موت کے گھاٹ اتار
دیا. جب لشکر نے یہ دیکھا تو ایک دفعہ ہر طرف سے قاسم پر حملہ کیا گیا. قاسم لشکر کے بیچ میں گر گئے. گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا. حسین دروازے خیمہ سے کھڑے قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے. بس ایک دفعہ ہر طرف سے تلواروں کے حملے ہوئے. قاسم پر کاری زخم لگے. قاسم ایک دفعہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گری. گھوڑے کی باگیں ہاتھ سے چھوٹی. ارے حسن کا یہ ننھا یتیم گھوڑے سے زمین پر آیا اور قاسم نے جو لفظ استعمال کیا, کہا یا عباد رکنی, ارے میرے چچا مجھے بچائیے. سب نے کہا تھا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. قاسم کا ایسا تعلق ہے کہ قاسم نے کہا اے چچا قاسم کو بچائیے. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان, ایک شکاری باز کی طرح حسین نے حملہ کیا. لشکر کو پیچھے دھکیلا. دوڑتے ہوئے جب قاسم کے پاس آئے, عجیب منظر دیکھا کہ نوجوان بھتیجا, یتیم بھتیجا, ارے ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین کے دل پر ایک چھری چل گئی. قاسم کی لاش کو مخاطب کر کے کہا بیٹا قاسم, یعظم اللہ علی عبدک ان تدعوہ فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. بیٹا قاسم, حسین کے دل پر یہ بڑا شاخ گزرتا ہے کہ سب تو مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں دوڑتا ہوا آ جاؤں, لیکن جب میرا بھتیجا مجھے بلائے تو میں وقت پر تیری مدد نہ کر سکوں, اور جب آؤں تو تیری روح بدن سے جدا ہو چکی ہو. بس ایک دفعہ قاسم کے جنازے کو اپنے سینے سے لگایا. حسین ابن علی ہے, صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں. ارے شب عاشور جاگ کر گزاری ہے. جب انسان عبادت کرتا ہے, جب قرات قرآن کرتا ہے تو پیاس کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. رات بھر کی شدت تشنگی, صبح عاشور سے اب تک لاشوں کا اٹھانا. حسین سے قاسم کا لاشا اٹھ نہ سکا. ورجلاه يخطان على الارض, قاسم کے پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے آئے. گنج شہیدہ نے علی اکبر کے لاشے کے برابر میں رکھ دیا. میں کہوں گا مولا قاسم کے پاس آئے تھے جب قاسم ریڑیاں رگڑ رہا تھا, آپ کے دل کو بڑا شاپ گزرا. مولا اس وقت کیا ہوگا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر قاسم کی ماں سے ایک جملہ کہوں, اے شہزادی, اے ہماری بیوی, جب آپ نے قاسم کی لاش دیکھی ہوگی دل پر بڑا سخت گزرا ہوگا. میں کہوں گا بیوی اس وقت کیا کریں گی جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک قاسم کا سر تو کے نیزہ برات کے سامنے ہوگا. اللہ لعنت اللہ ولا قوم الظالم وسع الجحيم ولم يجد قلب اللهم بحق محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وأهلك عنه من الجد والإنس ولا تنكفل ولا حقد وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا والصحة والسلامة بالجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الأطهرين. اللهم صل على